ایکٹ 1964 کی دوسری لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. اس لیکچر میں ہم جو ہیں سیکشن 3 سے 7 تک پڑھیں گے. بہت ہی اہم لیکچر ہے, اس کو غور سے دیکھیے گا. سب سے پہلے ہم اسٹیبلشمنٹ آف فیملی کورٹ یعنی فیملی کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے, جو سیکشن 3 میں ہے کہ بھئی کس کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ بھئی وہ کہاں پہ اور کون جو ہے فیملی کورٹ اسٹیبلش کرے گا. سب سے پہلے صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ بھئی وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ اس یعنی ایکٹ کو وسعت دی گئی ہے اور وہاں پہ یعنی فیملی کورٹ اسٹیبلش کرے گا اور ان کے لیے ججز مقرر کرے گا. اور دوسری بات یہاں پہ ہے, ایک پرووائڈڈ ون فیملی کورٹ شیل پریزائڈڈ بائی اے وومن جج. یہاں پہ ایک پروویزو ہے, دیکھو پروویزو میں نے یہاں پہ لکھا ہے, یہ بنیادی طور پر اوپر بیان کیا گیا سیکشن کا ایک کنڈیشن ہوتا ہے. یہاں پہ پہلے سیکشن میں کیا کہہ رہا ہے, کلاس 1 میں گورنمنٹ شیل اسٹیبلش ون اور مور کورٹس ایچ ڈسٹرکٹ اور اینی ادر پلیس اینڈ یعنی کیا اپوائنٹ ججز فار ایچ فیملی کورٹ. یہاں پہلا کہہ رہا ہے کہ بھئی صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے, یا وہ کیا کرے گا یعنی ایک ڈسٹرکٹ میں فیملی کورٹ اسٹیبلش کرے گا اور اس کے ساتھ اس کے لیے یا ججز مقرر کرے گا. اور نیچے اس کے ساتھ کنڈیشن لگائی ہے کہ بھئی یعنی اگر یعنی کسی ڈسٹرکٹ میں ایک سے زیادہ یا ایک فیملی کورٹ اسٹیبلش کیا گیا تو وہاں پہ ایک فیمیل جج بھی مقرر کرے گا. یہ اس کی کنڈیشن ہے اور یہ اسینشیل کنڈیشن ہے کہ بھئی اگر کسی ڈسٹرکٹ میں فیملی کورٹ اسٹیبلش کیا گیا ہے وہاں ایک یعنی فیمیل جج بھی مقرر کرے گا. اور دوسری نیچے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اے وومن جج میں بی اپوائنٹڈ فار مور دین ون ڈسٹرکٹ. A woman judge may be appointed for more than one district. For example, ہمارے پاس 2 ڈسٹرکٹس ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں. میں یہاں پہ ایگزامپل لیتا ہوں, ایک اپر چترال کا ایک لوور چترال کا, دونوں چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹس. یہاں پہ ہمارے پاس کیسز اتنے آتے نہیں ہیں, اتنے زیادہ نہیں ہوتے, کم کیسز ہوتے ہیں فیملی سے ریلیٹڈ. تو یہاں پہ صوبائی حکومت ایک یعنی فیمیل ایک وومن جج دونوں ڈسٹرکٹ کے لیے مقرر کر سکتا ہے. یعنی ایک فیمیل جج ہو, وہ 15 دن 10 دن یہاں پہ بیٹھے یعنی لوئر چترال میں, اور 10-15 دن اپر چترال میں بیٹھے, اس کے لیے آفس مقرر کرے. سمپل سی بات ہے. اور مزید کہہ رہا ہے کہ بھئی گورنمنٹ شیل ود کنسلٹیشن آف دا چیف جسٹس آف ہائی کورٹ, یعنی اگر کسی یعنی علاقے میں ایک سے زیادہ فیمیل ججز کی اپوائنٹمنٹ ضروری ہے اور وہاں پہ ایسے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ یعنی گورنمنٹ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے یعنی مشورہ کرنے کے بعد جو ہے اس کے مشورے سے کوئی فیمیل جج بھی مقرر کر سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس کوالیفیکیشن آف ججز. No person shall be appointed as judge of a family court unless he is or has been or is qualified to be appointed a district judge, an additional district judge, civil judge اور قاضی. دیکھو سمپل سی بات ہے, یا وہ ڈسٹرکٹ جج ہو, یا وہ کوالیفائڈ ٹو بی اے ڈسٹرکٹ جج ہو, یا وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہو, یا ہی از کوالیفائڈ ٹو بی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج, یا ہی از سیول جج, یا ہی از کوالیفائڈ ٹو بی اے سیول جج. یعنی اس کو یعنی فیملی کورٹ کے لیے جج مقرر کر سکتا ہے, اور یہ کوالیفائڈ, اور یا ہی از کوالیفائڈ ٹو بی اے قاضی انڈر دستور العمل دیوانی ریاست کلات. یعنی کسی ریاست کے حوالے سے بات کر رہا ہے, یہ کون سی ریاست, پنجاب میں کہیں واقع ہے شاید. جورسڈکشن سبجیکٹ ٹو the provision of the Muslim Family Laws Ordinance 1961 and the
Conciliation Courts Order 1961, the family court shall have exclusive jurisdiction to entertain, hear and adjudicate upon matters specified in part 1 of schedule. भाई सिंपल सी बात यह है कि भाई इसकी jurisdiction क्या है, यानी इसकी इख्तियार समात क्या है फैमिली कोर्ट की. फैमिली कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि भाई इस एक्ट के स्केजुअल में दिए गए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग खुला, इस केस को क्या इंटरटेन कर सकता है. डावर से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है उसको इंटरटेन कर सकता है. मेंटेनेंस से रिलेटेड नान नफाका के हवाले से अगर कोई केस है उसको इंटरटेन कर. इसके बाद रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, इनको इंटरटेन कर सकता है. कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, अगर बच्चे की यानी परवरिश के हवाले से कोई डिस्प्यूट है वालिद और वालिदा के दरमियान, गार्डियनशिप का इशू है. इसके बाद हमारे पास जस्टिटेशन ऑफ मैरिज है, डावरी है. इन हम सबको पढ़ेंगे ये क्या चीज़ें हैं, डावर क्या है, इसके बाद जो है गार्डियनशिप क्या है, द पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड लिविंग विथ हिज मदर, एनी अदर मैटर अराइजिंग आउट ऑफ निकाहनामा. इसके बाद जो है ऑफेंसेस एंड एड एंड अबेटमेंट देयर ऑफ अंडर सेक्शन 337, ये जो है हर्ट से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस है सेक्शन 337 अंडर पाकिस्तान पेनल कोड 337F, 341, 342, 343, 344, 345, 346 and 352 and 509 of the Pakistan Penal Code. ये ऑफेंसेस हमारे पास जो है हैं, यानी इन ऑफेंसेस को भी यानी क्या फैमिली कोर्ट इंटरटेन कर सकता है. यहाँ पे नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द family court shall have jurisdiction to try the offences specified in part 2 of the schedule where one of the spouses is victim of an offence committed by another. अगर बीवी ने इनमें से कोई जुर्म किया है या हस्बैंड ने इन जराइम में से, जिस तरह यहाँ स्केजुअल में बयान है 337 है, 337F, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 352, 509, ये ऑफेंसेस हैं. यानी इनको एक्सक्लूसिवली फैमिली कोर्ट के पास ये इख्तियार है, नॉट विथ स्टैंडिंग, यानी इस एक्ट का पाकिस्तान पेनल कोड के साथ या किसी यानी CRPC के साथ ओवर राइडिंग इफेक्ट. यानी सेशन कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि भाई वो फैमिली, अगर हस्बैंड ने कोई ऐसा जुर्म किया है, कोई ऐसी एक्ट की है अपनी बीवी के साथ जो डिफाइंड है, ऐसी ऑफेंस किया है जो 337A किया है, 337F किया है, तो वो फैमिली कोर्ट ऐसी केसेस को क्या इंटरटेन करेगा. यानी सेशन के पास ये इख्तियार नहीं है, किसी और अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है, मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार नहीं है कि भाई वो यानी अगर हस्बैंड और बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ है और कोई ऑफेंस कमिट हुई है तो फैमिली कोर्ट के पास इख्तियार है कि भाई वो क्या करेगा, ऐसे केस को इंटरटेन. द गवर्नमेंट में अमेंड द स्केजुअल, गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि भाई इस स्केजुअल को अमेंड कर सकती है, यहाँ कोई और ऑफेंसेस भी इंक्लूड कर सकती है, यहाँ से जो ऑफेंसेस हैं उनको रिमूव भी कर सकती है. इसके बाद जो भी यहाँ पे और सब्जेक्ट हैं उनको भी वो मज़ीद ऐड कर सकती है, उनको रिमूव कर सकती है. प्लेस ऑफ सिटिंग, कहाँ पे बैठेगा, यानी ये जज जो है फैमिली कोर्ट कहाँ पे बैठेगा. सब्जेक्ट टू एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, ए फैमिली कोर्ट शैल होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेस or places within the district or area for which it is established as may be specified by the district judge. देखो सिंपल सी बात है, यानी सब्जेक्ट टू एनी जनरल स्पेशल ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के हुक्म के मुताबिक, यानी जहाँ पे इसको यानी इस्टेब्लिश किया गया हो, जिस एरिया के लिए इस्टेब्लिश किया गया हो, ये जज जो है
وہاں اس ایریا میں اس ڈسٹرکٹ میں بیٹھے گا، یا ایسی جگہ بیٹھے گا جس جگہ ڈسٹرکٹ جج چاہے کہ بھئی آپ اس تحصیل میں بیٹھیں، اس تحصیل میں بیٹھیں، یہاں ڈسٹرکٹ مین ڈسٹرکٹ میں بیٹھے، جہاں بھی جس ایریا میں چاہے ڈسٹرکٹ جج یعنی کیا کرے، آرڈر کرے کہ بھئی یہ فیملی یہ کورٹ کے جو جج ہے اس کو کہ بھئی آپ اس جگہ بیٹھیں، اس کی آفس کو وہاں بنائے، وہاں بیٹھ کے وہ کیا کیسز کو انٹرٹین کرے گا۔ اس کے بعد انسٹیٹیوشن آف سوٹ، سوٹ کو کس طرح انسٹیٹیوٹ کیا جائے گا، بہت اہم سیکشن ہے۔ ایوری سوٹ before family court shall be instituted by presentation of plaint or in such other manner and such court as may be prescribed۔ دیکھو، ایوری سوٹ بفور فیملی کورٹ، فیملی کورٹ کے سامنے کوئی بھی اگر آپ کیس دائر کرتے ہو، سوٹ فائل کرتے ہو، تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے پلینٹ دعویٰ آپ کیا کریں گے، اس کو کیا کریں گے، بتائیں گے کہ بھئی آپ کا دعویٰ کیا ہے، دعویٰ کیا ہے اور دعوے میں کن کن چیزوں کو آپ اٹیچ کریں گے وہ ہم آگے دیکھیں گے، اور اس کو یعنی پلینٹ کی شکل میں، دعوے کی شکل میں آپ کیا کریں گے، کورٹ میں کیا کریں گے، سبمٹ کریں گے۔ اس کے بعد the plaint shall contain all material facts relating to the dispute and shall contain a schedule giving the number of witnesses intended to be produced۔ اس کے بعد کیا سپورٹ آف پلینٹ، the names and address of the witness and brief summary of the facts which they would dispose۔ دیکھو وہ پلینٹ کن چیزوں پر مشتمل ہوگی، پہلے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ ان چیزوں کو وہاں پہ مینشن کریں گے جو آپ کا مرکزی میٹیریل ڈسپیوٹ کا حصہ ہے، جو آپ کا ڈسپیوٹ ہے ان سب وہ آپ اس پلینٹ میں کیا کریں گے، مینشن کریں، اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ کے جو دعویٰ ہے اس کو یعنی سپورٹ کرنے والے وٹنسز ہیں ان کے نام آپ وہاں پہ ذکر کریں گے، جو گواہ ہیں، جو ثبوت ہیں ان کو آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، اگر کوئی ڈاکومنٹ ثبوت ہے اس کو آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، کوئی وٹنس ہے اس کے نام اس کے ساتھ آپ وہاں یعنی اس پلینٹ میں لکھیں گے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کا نام لکھیں گے، اور اسی کے ساتھ جو ہے اس کی ایڈریس لکھیں گے، جو وٹنسز ہیں ان کے یعنی کیا ان کے جو ایڈریسز ہیں وہ لکھیں گے، نام لکھیں گے، وہ سب کچھ لکھیں گے۔ پرووائڈیڈ دیٹ، یہاں بھی پروویزو ہے دیٹ اے پلینٹ فار ڈیزولوشن آف میرج may contain all claim relating to dowry, maintenance, dower, personal property and belongings of wife, custody of children and visitation rights of parents to meet their children۔ Proviso میں کیا ہے، provide that a plaint for dissolution of marriage may contain all claim relating to dowry, maintenance, dower, personal property and belonging of وائف۔ اگر آپ نے، یا کنڈیشن کیا ہے، اوپر سیکشن کے ساتھ کنڈیشن یہ ہے کہ بھئی اگر آپ نے کیا کیا ہے، ڈیزولوشن آف میرج کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، پلین جمع کی ہے، تو ان سب چیزوں کے حوالے سے آپ وہاں پہ آپ کا سبجیکٹ ہوں گے، وہاں پہ آپ ڈاور کا بھی ذکر کریں گے، مینٹیننس کا بھی ذکر کریں گے، پرسنل پراپرٹی کا بھی ذکر کریں گے۔ اس کے بعد کسٹڈی آف چلڈرن، اگر آپ کے بچے ہیں ان کی کسٹڈی کے حوالے سے بھی آپ لکھیں گے کہ بھئی یہ کسٹڈی ان بچوں کا کس کا حق ہے، ان سب چیزوں کو اس کے پلینٹ کے ساتھ آپ اٹیچ کریں گے۔ اسی کے بعد جو ہے پیرنٹس کیا، یعنی وہ آپ کو یعنی اگر فیملی آپ یعنی آپ اور آپ کی ہسبینڈ، اگر ہسبینڈ اور وائف الگ ہیں تو بچوں کی کسٹڈی کس کے پاس ہے، کہ کون حق رکھتا ہے، ان سب چیزوں کو آپ وہاں پہ مینشن کریں گے۔ اس کے بعد مزید یہاں پہ پرووائڈڈ ہے، پروویزو ہے that parties may with the permission of the court call any witness at any stage if the court considers such evidence expedient in the interest of justice۔ دیکھو پہلے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ کیا کریں گے،
سب سیکشن 2 میں کہا ہے کہ بھئی آپ اس پلینٹ کے ساتھ، اوریجنل پلینٹ کے ساتھ آپ کیا کریں گے، تمام وٹنسز کا آپ حوالہ لکھیں گے. اگر خدا نخواستہ کوئی وٹنس آپ نے ذکر نہیں کیا اس پلان میں تو بھی پرووائڈڈ پروویزو میں کہتا ہے that parties may with the permission of the court call any witness at any later stage. کسی بھی وقت کورٹ کی پرمیشن سے وہ کورٹ سے درخواست کر کے کہ بھئی اس وٹنس کی گواہی ریکارڈ کرنا ضروری ہے تو اس کو بھی کال کر سکتے ہیں اگر کورٹ اجازت دے. if the court consider such evidence expedient, اگر کورٹ ضروری سمجھے کہ بھئی اس شخص کی یعنی جو ایویڈنس ہے وہ ضروری ہے تو پھر اس کو کال کر سکتی ہے. اور جس انصاف کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. کورٹ تو بنے بھی اس لیے ہیں کہ بھئی انصاف ہو، ہر طرف انصاف کا بولا بالا ہو. اسی کے ساتھ جو ہے where a plaintiff sue or relies upon a document in his possession or power, he shall produce it in any court. جس طرح میں آپ کو اوپر بتایا کہ بھئی جہاں پہ اگر ایک شخص کی پلینٹ دعویٰ کسی ڈاکومنٹ پر ریلائی کرتا ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ بھئی میرے اتنے کیا تھے، حق مہر تھا. حق مہر کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ڈاکومنٹ، اس ڈاکومنٹ کا ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ بھئی میں نے ڈاور تو پے کی ہے، تو پھر پے کرنے کا جو رسید ہے، جو آپ کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے یا جو بھی چیز ہے، آپ اس کی کاغذات اگر آپ کے پوسیشن میں ہیں آپ اس کو کیا کریں گے، اس پلان کے ساتھ اٹیچ کریں گے. اس کے بعد where he relies on any other document not in his possession or power or evidence in support of his claim, he shall enter such document in a list. دیکھو اگر کوئی شخص پلانٹ جمع کر رہا ہے اور اس کے پاس وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے جن کی فوٹو کاپی اٹیچ کرنا ضروری ہے، لیکن وہ اس کے پوسیشن میں نہیں ہے، تو اس وقت صرف وہ ان کے نام لکھ سکتا ہے کہ بھئی یہ رسید، یہ سرٹیفکیٹ جو ہے ہمارے پاس ہیں، لیکن اب اس وقت میرے یعنی کسٹڈی میں نہیں، وہ میرے بیوی کے کسٹڈی میں ہے، یا جو بھی شخص ہے یعنی وہ ہسبینڈ ہے یا وائف جس کے بھی کسٹڈی میں ہے، ان کا صرف ریفرنس دے، یا کسی اور شخص کسٹڈی میں ہے ان کا حوالہ دے کہ بھئی یہ ڈاکومنٹس امپورٹنٹ ہے اس کیس سے ریلیٹڈ جو یعنی اس شخص کے پاس یا اس شخص کے پوزیشن میں ہے. اس کے بعد the plaintiff shall be accompanied by as many duplicate copies thereof including the schedule and lists of documents referred to in subsequent as there are defendant in suit for services upon the defendant. کہہ رہا ہے کہ بھئی یعنی جو پلینٹ ہے اور اس کے ساتھ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کی 3-4 یعنی آپ کاپیاں بنا کے کیا کریں، عدالت میں جمع کریں تاکہ سب کو وہ کیا سمن ہو سکے، یعنی اس پراپرلی سمن ہو سکے، یعنی پراپرلی جتنے بھی زیادہ کیا ہوں آپ کیا بنائیں گے، 3-4 کاپیاں بنائیں گے تو ایک آپ کو ہوگا، ایک آپ عدالت میں جمع کریں گے، ایک جو ہے عدالت آپ کی جو ڈیفینڈنٹ ہے جس پر آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ کی بیوی ہے یا آپ کی ہسبینڈ ہے، جو بھی ہے اس کو سرو کرے گا تھرو سمن. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ کو پسند لائک ڈس لائک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. بہت سارا خیر، اللہ حافظ، بائے بائے.